أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، فعن عمرو بن سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنذروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں امامت کے مسائل سے متعلق ایک مسئلے پر دلالت کرنے والی حدیث یہاں پر نقل فرمائی ہے کہ امامت کا مستحق کون ہے، امام کس کو بنانا چاہیے. تو اس سلسلے میں عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا جئتکم من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا. میں تمہارے پاس، اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں. فقال، اب وہ کون سا حق ہے، کون سی باتیں ہیں؟ نبی کے پاس سے اچھی باتیں، اچھا پیغام لے کر آیا ہوں. تو اس میں انہوں نے کہا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن احدکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور تم میں سے قرآن جس کو سب سے زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے. قال فنظروا، کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے تلاش کیا، دیکھا امامت کے لیے، چونکہ اذان کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی تھی، امامت کے لیے شرط لگائی تھی کہ قرآن جس کو زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے. تو لوگوں نے دیکھا فلم یکن احد اکثر منی قرآنا، تو ان کے پاس مجھ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ قرآن مجھے ہی یاد تھا. فقدمونی، تو انہوں نے مجھے آگے بڑھایا نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے، کیونکہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں قرآن زیادہ مجھے یاد تھا. وَأَنَا ابْنُ 6 أَوْ 7 سنين، اور اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب عمرو بن سلمہ کے والد سلمہ نے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں پیش کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہاں پر ایک چھوٹے بچے کو جس کی عمر 6 یا 7 سال تھی انہیں امامت کے لیے آگے بڑھایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں وہاں جو افراد موجود تھے ان میں سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والے وہ یہی تھے.
باقی لوگوں کو قرآن کم یاد تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، قاری کے علاوہ، قرآن کے علاوہ بھی اور بھی دوسرے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم امامت کا حقدار کون ہے اسے پرکھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، پڑھنے سے مراد جس کو سب سے زیادہ یاد ہو، حفظ ہو۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہاں پر ایک سے زیادہ لوگ قرآن یاد کرنے میں برابر ہیں، یعنی 3-4 حافظ قرآن ہیں، تو یہ بھی حافظ، وہ بھی حافظ، وہ بھی حافظ، تو مطلب حفظ کرنے میں، قرآن یاد کرنے میں اب یہ سب برابر ہو گئے۔ تو جب سب برابر ہو گئے تو اب ان میں سے کس کو مقدم کرنا چاہیے، امامت کے لیے کس کو آگے بڑھانا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، ان حفاظ کرام میں جو سب سے زیادہ حدیث کا جانکار ہو، سنت کا جانکار ہو، اسے آگے بڑھائیں۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر یہ لوگ سنت میں بھی برابر ہیں، حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اس طرح سے یہ ایک سے زیادہ کئی لوگ ہیں جو اس طرح سے برابر نظر آتے ہیں، تب کیا کریں گے؟ تب آپ فرماتے ہیں فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، تو ان میں سے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے اسے آگے بڑھائیں۔ اب یہ اس وقت ہے جبکہ ہجرت کا معاملہ ہو، اگر ہجرت کا معاملہ نہیں ہے وہاں پر، ان میں سے کوئی بھی مہاجر نہیں ہے، تو یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے آگے دوسرا مسئلہ ہے کہ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اگر وہ ہجرت میں سب برابر ہیں تو پھر اسلام قبول کرنے میں جو سب سے مقدم ہو اس کو آگے بڑھائیں۔ اب اگر اسلام قبول کرنے میں بھی سب برابر ہیں تب ایسی صورت میں وفی روایتن سنن، ایک روایت میں ہے کہ پھر ان میں یہ دیکھا جائے کہ کون عمر میں زیادہ بڑا ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلے در مرحلے کوشش اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ آپ کے درمیان میں امامت وہ انسان کرے جو سب سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ قرآن یاد ہو، زیادہ علم والا ہو، یا پھر اور اس سے آگے زیادہ عمر والا ہو۔ وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، اور کوئی آدمی کسی آدمی کے بادشاہت میں یا اس کی سلطنت میں اس کے اختیارات کے مقام پر امامت نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں ایک امام متعین ہے، جو امام یہاں متعین ہے تو امامت کے حقدار وہی ہیں۔ اگر کوئی شخص بعد میں آتا ہے ادھر سے ادھر سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے امامت کر لینا چاہیے، یا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کو امام بنا دیجئے، تو نہ کوئی خود سے امامت کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ مصلیان کو کسی دوسرے کو امامت کے لیے آگے بڑھانے کا اختیار ہے۔ امامت کے لیے اب ان کی جگہ پر کسی کو اختیار ہے تو وہ صرف اسی امام کو ہے، امام کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب امام متعین کر دیا گیا تو اب اسی کے اختیار سے کوئی دوسرا اس کی جگہ پر آ سکتا ہے۔ امام صاحب یہ کہیں کہ چلیے آج آپ نماز پڑھائیے تو پھر دوسرا پڑھا سکتا ہے، لیکن امام صاحب کی اجازت کے بغیر ان کی جگہ پر بغیر اجازت کے کوئی بھی امامت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تاکید کر دی۔ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آپ نے فرمایا کسی کے گھر میں
اس کی خاص جگہ پر کوئی جا کر نہ بیٹھے. گھر میں کسی کی کوئی خاص جگہ ہے اور بھی جگہ ہے بیٹھنے کی، لیکن گھر کا مالک ایک خاص جگہ پر بیٹھتا ہے، اس کی اپنی ایک خاص کرسی ہے. باہر سے کوئی یا دوسرا کوئی بھی آئے اس کی کرسی پر بیٹھے، یہ درست نہیں ہے. ایسے ہی آفس ہے، آفس میں ایک خاص شخص ہے، اس کی اپنی کرسی ہے، دیگر کرسیاں موجود ہیں. کوئی آدمی اس آفس والے کی اس خاص کرسی پر بیٹھے، اس کو اجازت نہیں ہے. تو جو جگہ کسی کے لیے خاص ہو گئی ہو تو اس جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا نہ بیٹھے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے آفس میں بیٹھا ہو یا گھر میں بیٹھا ہو اور آنے والے مہمان کی عزت کرتا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ آنے والے مہمان کو اپنی کرسی پر بٹھا دیتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھیے. تو اس سے وہ مہمان کی عزت کا ایک اظہار ہے، اور وہ مہمان بھی سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں پر اچھی عزت دی جا رہی ہے. تو اپنی جگہ پر کسی کو بٹھانا یہ عزت کا مقام ہے، لیکن اس کی جگہ پر بغیر اجازت کے بیٹھ جانا یہ ذلت کا مقام ہے. لہذا یہ درست نہیں ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور جو زیادہ قرآن والا ہو وہ امامت کرے. تو امامت کس نے کیا تھا اس واقعے میں؟ ایک ایسے شخص نے جس کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی. اور یہ امامت کون سے نماز کی تھی؟ فرض نماز کی. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر لڑکا کم عمر بھی ہو اور اس کو شعور ہو، نماز کا طریقہ وہ جانتا ہے، قرآن اچھی طرح سے یاد ہے، اچھا پڑھ سکتا ہے، تو ایسا شخص امامت کر سکتا ہے. ایسا شخص امامت کر سکتا ہے. لیکن ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے امام کے لیے متعین کر دیا جائے یہ مشکل ہے. لہذا مستقل طور پر اگر مساجد میں امام متعین کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں عمر زیادہ ہو، وقت کی پابندی کر سکے اور ہر حالت میں ہر موسم میں وہ مسجد آ بھی سکے. کم عمر ہوگا تو مسجد آنا اس کے لیے بار بار دشوار ہوگا. تو اس طرح سے وقت کی پابندی بھی کر سکیں. پھر مصلیان میں سے کوئی ان سے سوال کرے، کوئی فتویٰ پوچھے تو اس طرح سے امام صاحب ان کے سوال کا جواب بھی دے سکیں. کبھی کسی کی طرف سے کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کو برداشت بھی کر سکیں، اور مسجد کا جو سسٹم ہے اسے وہ باقاعدہ منظم رکھ سکیں. امام مسجد کا مکمل نگران ہوتا ہے کہ مصلیان کو کس چیز کی ضرورت ہے، مصلیان یہاں پر کیوں آتے ہیں اور ان میں کیا پریشانی ہے، نماز میں کیا تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح سے چونکہ امام 5 وقت مسجد میں آتا ہے تو اسے مسجد سے متعلق ساری خبریں ہوتی، ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر امام ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اس پر نظر رکھتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے. تو یہ مسائل کون حل کر سکتا ہے؟ جو کم سے کم اتنی عمر والا ہو کہ اس کے پاس اتنا شعور ہوگا. البتہ کبھی کبھار جیسے یہاں پیچھے نمازیں دوسری جماعت بنائی جاتی ہیں، ایسے کبھی اگر چھوٹا بچہ جس کے پاس قرآن یاد ہو، کچھ صورتیں اسے یاد ہیں، وہ امامت کرنا چاہیں امامت کر سکتا ہے. ایسے ہم نے گھر میں نماز پڑھنا ہے جماعت بنا کر، ہم وہاں پر بچے کو، جو ہمارا بچہ حافظ بن چکا ہے یا حفظ کر رہا ہے، اسے ہم امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. تو ایسی جگہ پر تو یہ جو پرکھنے کا جو معیار بتایا گیا ہے یہ اس جگہ جہاں امام متعین نہ ہو. اگر امام متعین ہو تو وہاں پر پھر ان کے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. اگر امام صاحب ہیں، صرف حافظ ہیں، اور پیچھے کوئی حافظ بھی ہے، عالم بھی ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حافظ عالم ہے اس کو آگے بڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں امام متعین ہے. یہ جو پیمانہ ہے علم کا یہ اس وقت دیکھا جائے گا جہاں پر کوئی امام متعین نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو، ان آپ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.